میں یاسر صاحب یہ بہت زیادہ چونکہ شریعت اور یہ بیسیکلی اس کے لیے نظام عدل شریعت کا جو لغوی مطلب کا پس منظر بڑا ایک معنی خیز پس منظر ہے. شریعت کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو، لیکن پانی کا ایسا گھاٹ جس کی 4 خصوصیات ہوں. اس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ پانی زمین کی سطح کے اوپر جاری ہو، یعنی کہ کوئی کنواں نہ ہو کہ رسی اور ڈول کا تردد کرنا پڑے، یا زیر زمین پانی زیر زمین نہ ہو، زمین کی سطح پہ جاری دریا ندی وغیرہ. دوسرا یہ کہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ مسلسل بہنے والا ہو، کبھی بند نہ ہو، یعنی کہ اس کی تازگی میں کبھی کمی نہ آئے. اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کا راستہ کشادہ اور ہموار ہو، جس پر سب لوگ اور ان کے مال مویشی چل کر پانی تک پہنچ سکیں. اور چوتھی خصوصیت یہ کہ وہ راستہ اور اس راستے کے اختتام پر پانی کی دستیابی اتنی نمایاں اور واضح ہو کہ دور سے دیکھنے والا بھی کسی شک میں مبتلا نہ ہو. اس پانی کے گھاٹ کو عربی میں شریعت کہا جاتا ہے. شریعت. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ اتنی خوبصورت ڈیفینیشن ہے جو آپ نے بیان کی ہے کہ انسانی زندگی میں سانس کے بعد اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو پیاس ہے. عرب کے صحرائی ماحول میں دیکھیں نا کہ جنت سے خاص کم طور نہیں ہے پہ ایسا پانی کا میں گھاٹ. وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ سانس کے بعد آکسیجن کے بعد جی the most important thing for a human being and for human life is what? It is water. یعنی اس طرح کا آپ نے نقشہ پیش کرنا زندگی کی ہے بنیاد ہے جس پانی. کی طرف لوگ خود بخود لپکتے آپ کو. ہاں دور سے دیکھنے والا بھی اس کا مطلب ہے پانی کے اس خوبصورت ٹھنڈے میٹھے پانی کو چل کے نہیں جانا، پیاسے خود اس کی طرف لپکیں. وہ خود بلائے گا اپنے. اب کوئی اس طرح کا کوئی ماڈل آپ دیکھیے کہ عربی میں کہتے ہیں کہ احون السقی التشریح، کہ پانی پلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو پانی میں چھوڑ دو. یار مجھے ایک بات بتائیں آپ یاسر صاحب، جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے شریعت کا، جی وہ تو بہت لاجیکل ہے، بہت ویسے کہتے ہیں نا جو دین فطرت، یہ تو فطرت کے قریب تر ایک بات ہے. تو جس طرح کی شریعت کے نقشے ارد گرد پیش کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے بات وہی ہے، وہ جانتے نہیں کہ اس لفظ کا بنیادی مطلب میں آپ کو ابھی لغوی پس منظر بتا رہا ہوں کہ اس پانی کی تازگی میں کمی نہیں آنی چاہیے. اس کا سورس اگر ہم دینی نقطہ نظر سے بات سبحان کریں اللہ، تو ہمارے پاس قرآن کی صورت میں یعنی موجود ہے. ہر بدلتے ہوئے عہد کے ساتھ، ہر بدلتے وقت کے ساتھ، ہر بدلتے زمانے کے ساتھ، ہر بدلتی ضرورت کے ساتھ رکھنے میں ضرورت بات کی تھانے دار صاحب نے، بدلتی ہوئی ضرورتوں کے ساتھ قرآن کو باقی رکھنے کی اصل حکمت یہی ہے کہ ہمارے پاس. شریعتی صاحب کا ایک جملہ کہیں پڑھا تھا، اسلام کے بارے میں بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی تھی کہ چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس، جی ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈس. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت. بدلتی ہوئی چینجنگ رولز، بدلتے ہوئے اصول فار دا چینجنگ نیڈز، بدلتی ہوئی ضروریات کے لیے، اور ان چینجنگ رولز نہ تبدیل ہونے والے قرآن نے اصول، نہ تبدیل ہونے والی ضرورت کے لیے یہ اتنا جو ضرورت نہیں بدل رہی اس کے لیے رول اصول بھی نہیں بدل رہا، اور جہاں جو ضرورتیں انسان کی بدل رہی ہیں ان کے لیے حالات کے مطابق ان کے لیے بدل ان کے مطابق تبدیل ہوتے رہیں. اسی لیے قرآن نے احکام کی حکمتوں پر بڑا غیر معمولی زور دیا نا جی. احکمت آیاتہ، یہ بھی فرمان ہے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو. جی وہ فراست کہاں گئی ہے؟ بلا شبہ، یعنی کہ قرآن موجود ہے، اب ضرورت ہے کہ حراست تو ساری زندگی حراست میں رہی جی، اور اس میں سے سمجھا جائے کہ اصل میں شریعت کا تصور ہے کیا. یہاں پہ تو ہم نے اس کو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح بنا دیا. اپنا یاسین صاحب، یہاں تو ہمارے یار دوست ہی رستہ بھول جاتے ہیں ہمارے محلے کا.